السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں. مغلظات کا ایک طوفان تھا جو انجم رضا کے منہ سے ابل رہا تھا، اور جواباً زینت ہو بہو وہی سب یوں دہرا رہی تھی جیسے کچھ بھی چھوٹ گیا تو خدا نخواستہ ایمان میں کوئی خلل پڑ جائے گا. عاتکہ نے کچھ دیر تو یہ طوفان بدتمیزی برداشت کیا، پھر اٹھ کر داخلی دروازہ کھولا اور گلی میں کھلنے والی کھڑکیاں بند کر دی. وہ جانتی تھی ابھی کچھ دیر بعد انجم رضا کے دفتر روانہ ہوتے ہی زینت خود ہی سب کچھ سنانے کو آ موجود ہوگی، اور سراسر انجم رضا کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کم از کم 2 گھنٹے تو ٹسوے بہائے گی ہی، ساتھ ہی اپنی نندوں اور دیوروں کے ظلم کی داستان بھی اثر نو دہرائے گی، اور عاتکہ کو مجبوراً سننا پڑے گا، اور اس ہمدردی کے عوض اس کے پورے شیڈول کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سو اسی خدشے کے پیش نظر اس نے جلدی جلدی اپنا کام سمیٹا اور گھر کو لاک کر کے مارکیٹ چلی گئی. سبزی، گوشت اور بیکری کا سامان اس ہفتے اسے خود ہی خریدنا تھا، کیونکہ ارحم اس کے میاں 15 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. اپنی طرف سے اس نے 2-2.5 گھنٹے لگا کر خوب سارا وقت بازار میں گزارا کہ شاید اس دوران زینت کا دکھ کچھ کام ہو گیا ہو. لیکن شاپنگ مکمل کر کے گھر پہنچ کر ابھی گیٹ کا لوک ہی کھول رہی تھی کہ جانے کہاں سے وہ لپک جھپک آن ٹپکی. وہ اندر ہی اندر جل کڑ کے رہ گئی اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے اسے خوش آمدید کہا. زینت کی روئی روئی سوجی آنکھیں آج ہونے والے جھگڑے کا اعلان کر رہی تھی. عاتکہ چاہتی تھی آج تو اس کی دکھ بھری داستان نہ ہی سننی پڑے، لیکن اس کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. اس نے زینت کو لاؤنج میں بٹھایا، چائے کا پانی چڑھایا اور مٹروں کا شوپر لے کے وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی. وہ بھی چھلکنے کو تیار تھی. سنا تم نے آج؟ آنکھوں میں ڈھیر سا پانی بھر کے اس نے داستان غم کا آغاز کیا، اور عاتکہ کے کچھ بھی کہنے سے قبل پھوٹ پھوٹ کے رونا بھی شروع کر دیا. کیا بتاؤں میں؟ عاتکہ اس قدر غلیظ زبان ہے اس کی. اس نے بھی وہی غلیظ گالیاں بک کر عاتکہ کو بتائیں تو اس نے ناگواری سے زینت کو دیکھا. گالیاں تو مت بکا کرو، وہ تو مرد ہے، تم اس کی برابری مت کرو. اس نے نرمی سے کہا تو زینت کو تو پتنگے لگ گئے. مرد ہے تو کیا، جو مرضی کہتا پھرے. زبان ہے اس کی یا کوئی گندگی بھری پوٹی، کھولتا ہے تو دیکھتا ہی نہیں غلاظت کہاں کہاں اور کس کس پہ گر رہی ہے. میں اتنے اعلیٰ خاندان کی، اور یہ بھینسا کون سا مرد ہے گلی کا جس کے ساتھ اس نے میرا رشتہ نہیں جوڑا. میں سبزی لے لوں تو اس سے میرا چکر، بازار جاؤں تو رکشے والے سے چکر، دکاندار، راہ چلتے ہر شخص کو تو میرا یار بنا دیتا ہے. یہ گندا شخص، میں نے تو آج کہہ دیا ہے کوئی کام نہیں کروں گی میں اس کا. بھئی میری بھی کوئی عزت ہے. دوپٹہ پکڑ کر اس نے آنکھیں صاف کی، ناک رگڑی تو عاتکہ خاموشی سے سنتی رہی. وہ چپ ہوئی تو عاتکہ بولی، دیکھو زینت، کچھ قصور تو تمہارا بھی ہے. زینت نے اس کی حمایت نہ پا کر شاکی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں. اس نے بھی اپنی بات جاری رکھی. دیکھو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک آگ لگائے اور دوسرا اس پہ تیل ڈالتا رہے تو آگ پھیلتی ہے، ختم نہیں ہوتی. کچھ باتیں انجم بھائی کی بھی ٹھیک ہیں اور کچھ باتوں میں تم بھی غلط نہیں ہو، لیکن تم دونوں نے طریقہ غلط اپنا رکھا ہے. یہ جو تم دونوں ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے ہو، کیا بچوں پہ برا اثر نہیں پڑ رہا ہوگا؟ کیا فائدہ ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا جب تم لوگوں نے گھر کا یہی ماحول بنا کر رکھنا ہے؟ بولتے ہوئے تھوڑا تو سنبھل کے بولا کرو نا. عاتکہ نے اپنا فرض نبھایا، لیکن جانتی تھی زینت اس کی ساری باتیں سنتے ہوئے دونوں کانوں کا استعمال بخوبی کرتی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا. اور پھر روتی دھوتی بھی زینت دوپہر کا کھانا کھا کر ہی اٹھی، اور پھر اس کے جانے کے بعد عاتکہ نے جلدی جلدی کچن سمیٹا. ابھی تھوڑی دیر میں شعیب اور مشال کے آنے کا وقت ہو رہا تھا. ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کا دھیان زینت اور اس کے شوہر میں اٹکا رہا. اس نے کئی بار لاحول والا پڑھی اور کئی بار ارحم اور انجم کا موازنہ کیا. شکر تھا ان کے گھر میں سکون تھا اور ارحم اور وہ دونوں ہی زبان دراز نہیں تھے. اگلے روز چھت پر جب وہ ماسی کے ساتھ مل کے کپڑے دھو رہی تھی، اس نے یوں ہی جھانکا
زینت اور انجم لون میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ زینت کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ بات بے بات ہنس رہی تھی۔ انجم بھی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اٹکیلیوں میں مصروف تھا۔ عاطقہ ایک گہری سانس لیتی پیچھے ہٹائے۔ کل تو لگ رہا تھا آج ان کی طلاق ہوئی کہ ہوئی۔ ان کی فکر نہ کیا کرو باجی جی۔ ماسی بھی واقف حال تھی، ہنس کے بولی۔ صبح لڑ بھڑ کر یوں ایک دوسرے کو کوسیں پیٹیں کہ بس آج ان کا آخری دن، اور رات کو پھر ویسے کے ویسے۔ اصل میں جی میرے دادا مرحوم کہا کرتے تھے، کچھ لوگ اپنی محبت کو لڑ کے زندہ رکھتے ہیں۔ یہ جمیلہ بھی اسے کبھی کبھار ماسی کم اور فلاسفر زیادہ لگتی تھی۔ عاطقہ نے کچھ نہیں کہا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن اس کے گھر رضیہ آ گئی۔ رضیہ نے اس کے گھر میں کچھ عرصہ کام کیا تھا، بعد میں اس نے کسی دور کے علاقے میں گھر لے لیا تو آنا مشکل ہو گیا، اس لیے کام چھوڑ گئی۔ عاطقہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ رضیہ واپس اسی علاقے میں آ رہی تھی اور یاد دہانی کے طور پہ آج اس کے پاس آئی تھی۔ رضیہ دراصل اچھی اور محنتی عورت تھی، کام سے جی نہیں چراتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اعتبار والی تھی، لیکن فی الفور ماسی کی اسے ضرورت نہیں تھی اور وہ جمیلہ کو کام سے نہیں ہٹا سکتی تھی، اس لیے اس نے رضیہ کو سہولت سے منع کر دیا۔ دیکھو ابھی ماسی جمیلہ کام کر رہی ہیں، جب چھوڑ کر جائیں گی تو پہلا حق تمہارا ہی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ اور پھر کافی دن گزر گئے۔ زینت اور انجم کا کوئی نیا جھگڑا منظر عام پہ نہیں آیا۔ وہ بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی، آخر ہمسائے بھی تو متاثر ہوتے ہیں نا۔ اس روز چمکیلی دھوپ پھیلی تھی۔ عاطقہ نے لون میں کرسیاں لگوائیں اور جمیلہ سے کہا کہ اس کے سر میں تیل ڈال دے۔ ابھی جمیلہ تیل لے کے بھی نہ آئی تھی کہ ادھ کھلے گیٹ سے رضیہ نے اندر جھانکا۔ آ جاؤں باجی، اس نے اجازت مانگی تو عاطقہ نے سر ہلا کے اشارہ کیا۔ وہ سست روی سے چلتی اندر آ گئی اور اس کے سامنے نیچے گھاس پہ بیٹھ گئی۔ اوپر بیٹھو رضیہ، اس نے کرسی کی سمت اشارہ کیا تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ چہرے سے پریشان لگ رہی تھی۔ عاطقہ نے چند لمحے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر پوچھ لیا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ اپنی چٹیاں کھولنے لگی۔ اس کے بال بے حد لمبے اور خوبصورت تھے اور ان کی بہت کیئر بھی کرتی تھی وہ۔ جی باجی، وہ اپنی باجی زینت ہے نا؟ وہ ذرا رازداری سے بولی تو عاطقہ ہنس پڑی۔ کیا پھر جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کا؟ اپنے بالوں میں ہلکا ہلکا برش چلاتے ہوئے اس نے کہا۔ ارے باجی، ان میاں بیوی کا تو نہیں، البتہ ہمارا ضرور ہو گیا ہے۔ وہ روحان سی ہوگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب کہ عاطقہ سنجیدہ ہوئی تو رضیہ آگے کو جھک گئی۔ بس باجی، یہ زینت باجی ہے نا، مچھلی ہے مچھلی۔ ہائے، عاطقہ کا منہ کھل گیا اس عجیب و غریب تجزیے پر۔ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اب چاہے وہ مانگے کا ہی کیوں نہ ہو۔ رضیہ کی بات نے عاطقہ کو حیران کر دیا۔ یہ کیسی بات کر رہی تھی وہ؟ کیا کہہ رہی ہو رضیہ؟ اس نے دل میں اٹھتے وسوسوں کو دبایا۔ ہاں جی، صحیح کہہ رہی ہوں باجی جی، ان کا صحیح جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ جو زینت باجی ہے، بھائی بھائی کہہ کے ہر غیر بندے سے باتیں مٹھارتی رہتی ہیں۔ خود کا شوہر مصروف رہتا ہے، رات گئے گھر آتا ہے، صبح سویرے نکل جاتا ہے، اور زینت باجی۔ بس کرو رضیہ، اس نے ٹوک دیا۔ جانتی ہو کسی پہ بہتان تراشی کرنا گناہ عظیم ہے۔ مجھے تو اتنے سال ہو گئے یہاں رہتے، کبھی ایسا ویسا کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ اچھی ملنسار اخلاق والی عورت ہے، پاس پڑوس کا بھی دھیان رکھتی ہے۔ بس ذرا شوہر سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو وہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ دوسرے مردوں سے غلط تعلق رکھتی ہے۔ آج کے بعد تم ایسی بات منہ سے مت نکالنا، فساد پڑے گا کسی نے سن لیا تو۔ عاطقہ نے اچھی خاصی طبیعت سیٹ کر دی تھی رضیہ کی۔ میری بات سنیں تو صحیح۔ رضیہ نے پھر کوشش کی لیکن عاطقہ نے ڈانٹ دیا۔ گھر جاؤ اور بس آج کے بعد زینت کے گھر کی کوئی بات مت کرنا، بلکہ کسی کے گھر کی بات باہر مت نکالا کرو۔ تم امانت دار ہو، اس گھر کی جہاں کا نمک کھاتی ہو۔ جاؤ، کچن میں فروٹ کا شاپر رکھا ہے، لے جاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ اللہ نے ٹوہ لینے سے منع فرمایا ہے، سمجھی؟ رضیہ منہ بسورتی اٹھ گئی۔ عاطقہ دوبارہ جمیلہ کو آوازیں دینے لگی جو تیل لینے گئی تھی۔ رضیہ چلی گئی لیکن عاطقہ کے دماغ میں جو بات ڈال گئی اس نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ رضیہ نے چھوٹی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا ذہن یہ بات ماننے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ یہ بھی سچ تھا کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دے پاتا تھا اور جتنا وقت وہ گھر میں رہتا اکثر جھگڑا ہی چلتا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ زینت غلط راہ پہ چل رہی ہو۔ پھر بہت دنوں تک عاطقہ کے دماغ میں یہ باتیں گردش کرتی رہی تھی
और अभी पूरी तरह निकली नहीं थी कि जीनत और अंजुम का एक बार फिर झगड़ा हुआ। हस्बे मामूल एक दूसरे को गालियों से नवाजा जा रहा था। इत्तेफाक से उस वक्त अरहम भी घर पे थे। आवाज़ें नागवार लगी तो उसको कह दिया, तुम तो हर वक्त तारीफों के पुल बांधती रहती हो, लेकिन इन पढ़े लिखे जाहलों की जुबान तो देखो। उन्होंने चाय का सिप लेते हुए कहा तो वो खफीफ हो गई, जैसे उनके झगड़े में सारा हाथ उसी का तो था। हाँ, पता नहीं क्यों हर वक्त लड़ते रहते हैं, किस चीज़ की कमी है इनके पास, हर शय की फरावानी है। फिर भी तुम फिर अपनी सहेली की सफाई पेश करने लगी हो बस। और हमने दोजीदा निगाहों से उसे देखा। नहीं नहीं, मैं सफाई नहीं दे रही, यूं ही एक बात कर रही हूँ। आतिका को वाकई समझ ना आ रहा था कि अरहम की बातों का क्या जवाब दे, सो उठ के किचन की खिड़कियां बंद करने चली गई। वापस आई तो अरहम नाश्ता खत्म कर चुके थे। वो टेबल पर से बर्तन उठाने लगी। वैसे तुम्हारी ये सहेली डबल पर्सनालिटी की है। अरहम अब बाहर जाने को तैयार खड़े थे, वो चिढ़ सी गई। आखिर आजकल सबको जीनत का ही टॉपिक क्यों मिल गया है? बुरा मत मानो, सही कह रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, शायद नादानिस्ता तौर पे वो सब करती है अच्छाई, लेकिन अक्सर ये गैर मर्दों के साथ बड़ा खुल के बातें करती है। गैर मर्द मतलब गली का चौकीदार, माली, ड्राइवर, और बात करना इतना बुरा नहीं, लेकिन उसका हुलिया एक तो इतनी मोटी है, ऊपर से बगैर दुपट्टे के पूरा गेट खोल के खड़ी हो जाती है, हर एक को चाय पानी की ऑफर करती है। पूरी गली उसकी मेहमान नवाजी का मोतरिफ है, तमाम लोग उसकी तारीफें करते हैं। अल्लाह अरहम, क्या हो गया आपको? वो रोहान सी हो गई। क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हैं आप? उसकी रहम दिली को भी आप गलत नज़र से देख रहे हैं। अगर वो किसी से इखलाक से मिल लेती है तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है। वो फिर गैर दानिस्ता तौर पर जीनत की हमायत कर बैठी तो अरहम बेसाख्ता हंस दिए। अच्छा जी वकील साहबा, मैं चला, आज देर से आऊँगा, ड्राइवर बच्चों को छोड़ जाएगा, खुदा हाफिज। अरहम बाहर निकले तो गेट बंद करने की गर्ज से वो भी पीछे आ गई। सब्जी वाला गली में हाँक लगा रहा था। अरहम गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। जाने उसके जी में क्या आई। गेट को हल्का सा भीड़कर वो जीनत की तरफ आ गई। गेट खुला था, उसने झांका, गाड़ी नजर नहीं आई। गोया अंजुम भाई तो चाय पाए करके रुखसत हो चुके थे और अब घर में खामोशी तारी थी। उसने बेल बजाई और अंदर दाखिल हो गई। कोई नजर नहीं आ रहा था। जीनत, जीनत, उसने आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब ना आया। वो टीवी लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब ही गली का दरवाज़ा खुला और हंसती खिलखिलाती जीनत बरामद हुई। अरे तुम हो, आज कैसे जहमत कर ली? वो अपनी अजली खुशदिली से मुस्कुराई। मैं गटर खुलवा रही थी भाई, आओ बैठो। आतिका की नज़र बेसाख्ता गली की तरफ गई। जमादार गटर का ढकना उठाए खड़ा था, साथ ही तपाई पे चाय का कप और बिस्किटों की प्लेट धरी थी और जीनत के पास दुपट्टे नाम की कोई चीज़ नहीं थी। खुले गले के साथ वो बेधड़क उस गैर मर्द के साथ खड़ी बातें कर रही थी और अपनी अजली खुश इखलाकी के मुजाहरे के तौर पर उसे चाय पानी भी पूछा था। ये सब देखकर आतिका की तो हथेलियां भीगने लगी। क्या लोगों की बातें सच हैं? अरे आ भी जाओ, चाय मिल के पीते हैं, बल्कि नाश्ता भी करते हैं। जीनत ने उसे बाजू से पकड़ के अंदर की तरफ खींचा। उसके कानों में अरहम की बातें गूंज रही थीं। जीनत ने फटाफट चाय और बिस्किट की प्लेट उसके आगे ला रखी। चाय पियो शहजादी, नाश्ता बना रही हूँ मैं। नहीं, उसने बमुश्किल लबों को मुस्कुराने पे आमादा किया। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। यूं ही चली आई रजिया का पूछने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बहाना बनाए, तो यही कह दिया। ए हे, पी लो। उसे ज़बरदस्ती कप आतिका के हाथ में थमाना शुरू कर दिया। सुना तुमने आज क्या हुआ? आतिका ने गायब दिमागी से उसे देखा। सुबह 4 बजे घर आया है, मैंने भी गेट पे ही इसकी धुनाई कर दी। कप आतिका के हाथ से छूटते छूटते बचा। गजब खुदा का, मैं क्या इसकी मुलाजिम हूँ जो सारी रात जागूं एक गेट खोलने के लिए? यूं पकड़ा मैंने गिरेबान से और 2 लगाई। मैं तो गेट में घुसने नहीं दे रही थी, लेकिन वो भी कौन सा काम जवान है, धक्का मार के अंदर घुसा। कह दिया फिर मैंने भी, कल से देखी तो गेट खुलेगा ही नहीं। सोए उसी माँ के पास जाकर जिसकी खातिर अपने बीवी बच्चे भुला रखे हैं। आतिका ने एक घूंट लेकर कप ट्रे में वापस रखा और उठ खड़ी हुई। अरे चाय तो पी लो। उसे ऐसे उठते देखकर जीनत ने मिठास भरे लहजे में कहा। नहीं बस थैंक यू, घर का गेट खुला पड़ा है, फिर सही, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। जीनत ने भी इसरार नहीं किया, वो भी मसरूफ थी।
आतिका खुदा हाफिज कह के बाहर निकल आई। गेट अबूर करते हुए उसने एक बार फिर मुड़कर देखा। जमादार अब जीनत के पास खड़ा दांत नकोस रहा था और जीनत भी हंस रही थी। वल्लाह तजस्सुस, उसके कानों में आवाज़ पड़ी और वो इस्तग़फ़ार पढ़ती अपने घर में दाखिल हुई। वो खामख़ा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके घर चली गई थी और उसकी आंखों ने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहती थी, वही सुनाया जो सुनना चाहती थी, और यह वही काम था जिससे सख्ती से मना किया गया था, और ऐसा अरहम और रज़िया की बेतुकी बातों की वजह से हुआ था। उसने बाहर लगे वॉश बेसिन पे खड़े होकर मुंह पर पानी के छींटे मारे। वो कसाफत धोने की कोशिश की जो उसके दिमाग में भर गई थी। सलाम बाजी। उस रोज़ वो सिलाई मशीन लेके बैठी ही थी कि रज़िया आ गई। रज़िया को देख के उसने सर उठाया, फिर झुका लिया। वो चाहती थी रज़िया जीनत की बात ही ना छेड़े, लेकिन उसके चाहने से क्या होता था, वो छेड़ चुकी थी और खिलाफे मामूल आतिका ने उसे मना नहीं किया। दरअसल दिल चाहता था कि वो जीनत की कुछ और बातें बताए ताकि शक की कौंपलें फूल बनकर तनावर दरख्त बन जाए। फिर उसने वो सब सुन लिया जो रज़िया सुनाना चाहती थी और उसका दिल सुनना चाहता था और जिसकी सख्त ममानियत थी। रज़िया बोलती रही और वो सुनती रही। जीनत बाजी तो मछली है मछली, उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए है पानी। अब वो गंदा हो या साफ, घर का या बाहर किसी गंदे नाले का, वो अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर ही लेती है। अपनी ज़ुबान की मिठास से उस दिन आई हमारे घर। मेरे शौहर मुनव्वर की तबीयत ख़राब थी। मैंने कह दिया मुनव्वर की बीमारी की वजह से नहीं आ सकती। वो तो दरवाज़ा खोल क्वार्टर में घुस आई। किधर है मुनव्वर? पा मुनव्वर, वो आवाज़ें देती मुनव्वर के सर पे जा पहुंची। वो रज़ाई डाले पड़ा था। उसने रज़ाई चेहरे से हटाई, मुनव्वर के माथे पे हाथ रखा, नब्ज़ चेक की जैसे बड़ी डॉक्टर साहिबा हो। ओए होए, पा मुनव्वर, इतना तेज़ बुखार। रज़िया जा पानी ला ठंडा, मैं पट्टियाँ कर देती हूँ। बड़ी फिक्रमंदी थी उसके लहजे में, और मेरे कुछ कहने से कबल ही उसने मुनव्वर की रज़ाई उतार परे फेंकी। मुनव्वर बेचारा ना ना करता रह गया। मेरा तो दिल चाह रहा था मैं बाजी के हाथ से सब छीन लूँ, पर जी उन्होंने खुद ही प्याले में पानी लिया, तौलिया फाड़ा और पट्टियाँ करने लगी। फिर आधे घंटे उसके सराहने बैठी और दवा खिलाने के बहाने जाते हुए अपने साथ अपने घर ले गई। चाय बनाकर बुखार की 2 गोलियां खिलाई, फिर आते हुए शॉपर में सेब और माल्टे डाल दिए। बाजी, मैं तो खड़ी मुंह देखती रह गई। ऐसे लग रहा था जैसे मुनव्वर की बीवी मैं नहीं वो है। और बाजी आज की सुन ले, मैंने मुनव्वर की मिन्नत कर ली, मुझे माँ के घर छोड़ा, बोला देर हो रही है। जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर निकला, जीनत बाजी लपक झपक पीछे बैठ गई और वो उसे मार्केट लेके चला गया। अल्लाह करे बाजी के शोहर को पता चल जाए और वो मार मार के इसकी हड्डी पसली तोड़ दे। कैसे दूसरे मर्दों को रिझाती फिरती है। वो दोपट्टा फैला फैलाकर जीनत को कोसने और बददुआएं देने लगी। ऐसे नहीं कहते रज़िया, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। क्या पता उसकी नीयत ख़राब ना हो, ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, दिल के खरे। तू जी बुरा ना कर, मुनव्वर को समझा, देखना उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं होगी। रज़िया को समझाते हुए उसे अपना लहजा बेहद खोखला महसूस हुआ। वो अंदर से उसकी बातों पर यकीन कर रही थी, लेकिन रज़िया के सामने अपना भरम कायम रखना चाहती थी। अब उसके ज़हन में भी कई ऐसे वाक़यात गर्दिश करने लगे थे जो उस वक्त उसे कतई गैर अहम लगे थे। अक्सर जब अरहम ऑफिस के लिए निकलते थे, वो गेट पे टंगी होती थी और भाईजान भाईजान करके इधर उधर की गप्पे मारती रहती। अरहम ज़रा रिजर्व रहते, फिर भी उनके जाने तक वो वहीं खड़ी रहती और बातें मिठारती रहती। आतिका भी लुकमा दे डालती, लेकिन इस सब में उसे कुछ भी गैर मामूली नज़र ना आता था। जैसे 2 हमसाए आपस में बातचीत करते हैं। दोपहर के वक्त जीनत पुलाव और जर्दे की 2 बड़ी डिशें लेकर चली आई। अंजुम ने न्याज की देखें चढ़ाई थी अपने दफ्तर। नई डील हुई है ना, मैंने सोचा अपनी बहन को भी दे आऊं। बड़े मज़े का पुलाव है और ये जर्दा नहीं मतंजन है। देखो ढेर सारी बोटियां डाल के लाई हूँ, अभी खाओ और भाईजान के लिए भी रखना, उन्हें बहुत पसंद है ना मतंजन। वो बोलती गई और आतिका उसके लहजे में छुपी पानी की ख्वाहिश ढूंढती रही, ठीक तरह से उसे ट्रीट भी ना कर सकी। आतिका को खामोश पाकर उसने डिशें किचन में रखी और चली गई। उसमें एक खामी थी, वो मुनाफिकत नहीं कर सकती थी। उसने चावल उसी तरह प्लास्टिक के डोंगों में डाले और जमीला को थमा दिए। जहन में भाईजान को पसंद है अटक गया था। भाईजान तो नहीं खाएंगे, कम अज कम बीवी पूरी तरह सर उठाए होशियार हो गई थी। और फिर शायद ऐसे मामलात में होशियारी भी नहीं चलती,
کہ آنے والے دن اس کے لیے کسی بدخبری کا اندیا لیے ہوئے تھے۔ ابا جی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بڑے بھیا کا فون آ گیا، سو اسے بچوں کے ساتھ سرگودا جانا پڑ گیا۔ ارحم اس معاملے میں کوآپریٹو تھے۔ 1-2 دن کا پروگرام تھا اس کا، لیکن ابا جی نے پھر آنے ہی نہ دیا۔ ارحم کا روز فون آ رہا تھا، اسے ان کی فکر ہو رہی تھی، لیکن وہ بڑے مطمئن تھے، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اسے مس بھی نہیں کر رہے تھے۔ اس کے اندر کی بیوی جاگی، کہیں زینت اور بھائی جان۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی، اپنی ہی سوچ پہ لعنت بھیجتی۔ زینت تو جیسی تھی سو تھی، لیکن اسے ارحم پہ پورا یقین تھا۔ جیسے تیسے کر کے کئی دنوں بعد وہ واپس آئی۔ بڑے بھیا نے اسے بس پہ بٹھا دیا تھا اور وہ ٹیکسی پہ گھر آ گئی۔ اندر کی بیوی نے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی اندر یا باہر گیا ہو۔ اس نے بچوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں کوریڈور کی طرف آ گئی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں اور کچھ پکنے کی خوشبوئیں بھی۔ یقیناً زینت کچھ نہ کچھ پکا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بس رو ہی دے۔ کچن کے اندر جھانکنے سے پہلے اس نے اپنے دل کو مٹھی میں سنبھالا۔ آگے پتہ نہیں کیا دیکھنے کو ملنے والا تھا۔ ہاں، کسی نے پیچھے سے اچانک ڈرایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ پلٹ کر دیکھا۔ کیسا رہا سرپرائز؟ ارحم ہنس رہے تھے اور وہ لبوں پہ ہاتھ رکھے ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھ لو چترا، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ ارحم کی کئی بات نے اس پہ گھڑوں پانی ڈال دیا۔ ارحم واقعی ایسے نہیں تھے۔ اس کا دل بھی شانت ہو گیا تو وہ مسکرا دی۔ بڑے بھیا نے یقیناً انہیں فون پر اس کے آنے کی اطلاع دے دی ہوگی، اور کہیں اسی لیے تو شک کے ناگ نے پھر پھن پھیلائے۔ دیکھو، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے سارا کھانا بنایا، وہ کہہ رہے تھے۔ بچے اپنے باپ سے لپٹ گئے اور وہ شرمندہ سوچتی رہی، واقعی کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ ارحم تو ایسے نہیں تھے۔ پھر اگلے دن بچوں کو اسکول بھیج کر وہ جمیلہ سے صفائی کروا رہی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا، زینت کا کیا حال ہے جمیلہ؟ فرش دھوتی جمیلہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر پائپ سے دھار مارنے لگی۔ صاحب سے لڑائی ہوئی تھی، جانے کدھر گئے صاحب، پر بی بی وہ تو اڑی پھرتی ہے، کبھی اور کل کسی پیر بابے کے پاس بھی گئی تھی، پتہ نہیں کس لیے۔ اب اس پتہ نہیں کا بھی سارا پتہ تھا جمیلہ کو۔ کام والیاں تو اندر تک کی خبر کھینچ لاتی تھی۔ پیچھے سے کام کرنے آتی رہی ہو کیا؟ وہ گھما پھرا کے اصل بات پوچھنا چاہتی تھی۔ جی بی بی، صاحب تو دفتر گئے ہی نہیں۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا سب زینت بی بی بھجواتی رہی۔ جی میں ہی تو لاتی تھی۔ اچھی ہیں بی بی، بہت خیال رکھا انہوں نے صاحب کا۔ ایسے لوگ بھی کم ہوتے ہیں بیگم صاحبہ۔ جمیلہ نے اس کے دل میں چھپے سوالات پڑھ کے جواب دے ڈالا، اور اس کا پورا وجود جیسے زینت کے چولہے میں بھن گیا۔ زینت بڑے کھلے دل کی تھی۔ جب بھی کوئی چیز بھجواتی خوب پلیٹ بھر کے بھجواتی اور اچھے طریقے سے بھجواتی۔ صاحب کی دفتری چھٹیوں کا تو اسے علم ہی نہیں تھا، اور آج عاتقہ کو رضیہ اور اپنے درمیان بے حد مماثلت محسوس ہوئی تھی۔ منور کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا اور ارحم کے پاس بھی، لیکن اس زینت کی خاطر آخر کیا تھا اس زینت میں؟ اس نے کھولتے دل اور دماغ کے ساتھ وائپر وہیں پھینکا اور اندر آ گئی۔ کچن کے ریک میں زینت کے بھجوائے گئے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ جمیلہ سچ کہہ رہی تھی، اسے ارحم کی اس حرکت پہ بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے واقعی اسے مس نہیں کیا تھا، اور کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی ان کے پاس۔ کھانا انہیں پکا پکایا مل رہا تھا، چائے اور دودھ کے گرما گرم کپ بصدے اصرار اور محبت کر کے انہیں پلائے گئے تھے۔ سارے کپڑے استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ گھر کے کسی بھی کونے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں مالکن موجود نہیں تھی۔ وہ بھی لگی لپٹی رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ وجود تو یوں بھی زینت کے چولہے میں بھن چکا تھا، بس راکھ ہونے کی دیر تھی۔ اس نے فوراً ارحم کا نمبر ملایا۔ پھر وہ بہت دیر سوال جواب کرتی رہی، لیکن ارحم مانے ہی نہیں۔ کس نے زہر بھرا ہے تمہارے دماغ میں اور دل میں؟ ان کی دبی دبی آواز ان کے چور ہونے کی دلیل تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ ریسیور رکھ دیا۔ عورت جب محبت میں بے اعتبار ہوتی ہے تو سارے سوال جواب چھوڑ دیتی ہے۔ ارحم کے انکار نے اس کے وجود پہ بھی گویا اوس ڈال دی۔ جلے پیر کی بلی کی طرح ساری دوپہر وہ اندر باہر پھرتی رہی۔ رات ارحم لیٹ ہی آئے تھے، شاید وہ بھی اس کا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ ایک بے نام سی خاموشی دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ اس ساری رات عاتقہ کا تکیہ بھیگا اور ساتھ دل بھی۔ محبت کے شیشے میں جھوٹ کا بال آ جائے
تو محبت دھندلانے لگتی ہے۔ وہ رات اسے اپنی زندگی کی سب سے طویل رات لگی تھی۔ زینت بری عورت نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے اس نے سلام پھیرا ہی تھا کہ ارحم کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ چپ چاپ تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ بس ذرا خیال رکھتی ہے سب کا۔ اب دیکھو تمہاری غیر موجودگی میں جس طرح اس نے 3 وقت کھانا پہنچایا، کون کرتا ہے کسی کے لیے؟ یہ تو زینت اور بھائی کی اچھائی ہی ہے نا، خاندانی لوگ ہیں۔ اعتراف جرم گفٹ ریپر میں لپیٹ کر اسے تھمایا جا رہا تھا۔ اسے لگا رضیہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ کم از کم ہر گھر میں جا کے اس نے زینت کا ڈھنڈورا تو پیٹ ڈالا تھا۔ اور یہ ارحم انہی کا تو بیان تھا کہ ہر ایک کو چائے پانی کے بہانے بلا کر گھر میں بٹھائے رکھتی ہے، اور اب ایک دم ہی اس کی ساری خامیاں خوبیوں میں ڈھل گئی تھی۔ اس نے ارحم کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے اٹھ کے لان میں آ گئی۔ ماحول میں خنکی تھی۔ اس نے جوتے اتارے اور شبنم کی نرماہٹ کو اندر اتارنے لگی۔ اسے رضیہ کے مشاہدے پہ رشک آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل چاہا کہ وہ بھی ان پڑھ ہوتی، چٹھی ان پڑھ، اور جا کر زینت کے منہ پر 2-4 تھپڑ جڑ دیتی اور واپس لے آتی اپنے شوہر کو، جو وہیں کہیں اس کے کھانے کے برتنوں میں پڑا رہ گیا تھا۔ وہ ایسا صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی۔ گیراج سے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ ارحم آج پھر جلدی نکل رہے تھے، لیکن اس لمحے دل ہی نہیں چاہا کہ جا کر ناشتے کا پوچھ لے۔ چپ چاپ گیٹ سے گاڑی نکلتے دیکھتی رہی۔ فائدہ کیا اتنی خدمتوں کا، 1 منٹ میں سب برابر۔ ارے بھائی جان، اتنی صبح کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ وہ آواز تھی کہ سورہ اسرافیل۔ وہ کسی گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ رضیہ بول رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پیروں میں سلیپر اڑائے اور باہر کو بھاگی۔ آپ کی پسند کا آملیٹ بنایا ہے، بھجوانے ہی والی تھی، کیا آپ پہ نظر پڑ گئی؟ ناشتہ تو نہیں بنا ہوگا آج، ویسے میں نے چائے بنا کر رکھی ہے، خالص بھینسوں کا دودھ آیا ہے، 2 پراٹھے ڈالنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ وہ ہنستی مسکراتی اسے دعوت دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ ارحم اس کے پیچھے پیچھے چل ہی پڑتے۔ اس نے بھاگ کر ارحم کا بازو پکڑ لیا تو ارحم نے چونک کے عاتقہ کی شکل دیکھی، پھر زینت کی۔ چوٹ کی سی حالت ہو رہی تھی ان کی۔ ارے آؤ نا، تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس نے عاتقہ کو بھی شامل دعوت کیا تو اس نے ایک پل میں فیصلہ کیا تھا، میں اور ارحم آج ناشتہ باہر کرنے جا رہے ہیں، تم بھی ایسا کرو، اپنے میاں انجم بھائی کو لے کر آ جاؤ۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ہائے، انجم تو جا چکے۔ اس کا چہرہ بجھ گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ پھر پہلے کی طرح چہکی۔ چھوڑو باہر کا ناشتہ، جانے کیا کیا گند بلا کھلاتے ہیں۔ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بات کرتے کرتے اس نے غیر محسوس طریقے سے دوپٹہ شانوں سے ڈھلکا دیا تھا۔ اور ہم جو پہلے کبھی زینت اور کبھی عاتقہ کو دیکھ رہے تھے، ایک دم نظریں جھکا گئے۔ عاتقہ کا کھویا اعتماد بحال ہونے لگا۔ اور ہم واقعی ایسے نہیں تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے آگے بڑھی اور اس کا ڈھلکا دوپٹہ دوبارہ اس کے شانوں پہ پھیلا دیا۔ زینت کا چہرہ ایک بار پھر پھیکا پڑ گیا تھا۔ انجم بھائی کو کھلایا کرو نا اپنے ہاتھ کا بنا کھانا، بیچارے میٹ کے بنے بد ذائقہ کھانے کھاتے رہتے ہیں۔ عاتقہ نے ہنستے ہوئے چوٹ کی تو زینت کی نظریں ابھی بھی ارحم ہی پہ تھیں۔ مچھلی ہے مچھلی، تبھی رضیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ فیصلہ کرنے کی گھڑی تھی۔ اس نے زینت کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو گئی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اس کا عورت ہونا ہے زینت، اس نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، اور اس کے ذات کا محور صرف اور صرف اس کے گھر اور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اور جب عورت اپنے مدار سے باہر نکلتی ہے نا، تو ایک بس عورت نہیں رہتی، باقی سب کچھ بن جاتی ہے۔ اس کے کئی نام کئی روپ ہو جاتے ہیں۔ عورت کو بے شک مچھلی کی طرح خوشنما ہونا چاہیے، اسی کی طرح لچکیلی اور ہاتھ نہ آنے والی بھی، لیکن مچھلی بننا نہیں چاہیے کہ زندہ رہنے کے لیے اسے نالے اور تالاب کا فرق بھول جائے۔ تمہارے گھر کا تالاب چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس گندے نالے سے کہیں بہتر ہے جو باہر بہتا ہے۔ اور زینت، تمہاری زندگی کا سبب وہ تالاب ہی ہے، گندا نالا ہرگز نہیں، اگر تم ڈھکی چھپی کو سمجھ لو تو۔ اس نے زینت کا ہاتھ چھوڑا اور ارحم کا ہاتھ پکڑے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم کا ڈھیلا ڈھالا وجود گماس تھا کہ وہ ابھی اس نالے میں زیادہ دور تک نہیں بہے تھے۔ گلی کے بچے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گول گول گھوم رہے تھے اور گا رہے تھے، مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے،
ہاتھ لگاؤ گے تو ڈر جائے گی، پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی۔ مچھلی، ان کی آوازیں اور سر اونچے ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اپنے گھر کا گیٹ بند کرنے سے قبل اس نے دیکھا زینت سڑک کے اس پار کھڑے رضیہ کے شوہر با منور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہی تھی اور اصرار کر رہی تھی کہ اس کا بنایا ناشتہ اس کے سامنے بیٹھ کر کرے۔ عاتکہ نے ایک لمحے کی دیر کیے بنا جلدی سے گیٹ بند کیا اور ارحم کا ناشتہ بنانے کچن کی طرف چل پڑی۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی تو یہ ہے کہ انسان کسی بھی بری راہ پہ چل پڑے تو دور تک چلتے چلتے وہ اس کی خصلت بن جاتی ہے۔ پھر اگر اللہ چاہے اور اس انسان کے دل میں خوف خدا بھی ہو تو ہی وہ راہ ہدایت پا سکتا ہے، ورنہ آج کا معاشرہ ایسی کئی عورتوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنے گھر کے صاف ستھرے تالاب کی بجائے دوسرے کے گھر کے گندے نالے میں اپنی ہوس کی پیاس بجھاتی ہے۔